اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہماری ایم ایس اور پی ایچ ڈیز جو ہیں، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز ہیں، ان میں سے کیا کیا نئی ایجادات آ رہی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کسی بھی فیلڈ کے اندر امپورٹس کی سبسٹیٹیوٹس پاکستان میں کیوں نہیں پیدا کر رہا؟ اس کے اندر کچھ تو اکنامک ریزنز ہیں، یعنی کہ امپورٹس اور ڈیوٹیز اور جو فورن ہمارے معاہدے ان کا بھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوالٹی کی چیز سستی نہیں بن رہی۔ کیوں نہیں بن رہی؟ اس لیے کہ جو ہمارے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز ہیں وہ اپنی ڈگری کے نام تک محدود کر دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر تمام فیکلٹی وہی ہونے چاہیے جن کی ڈگری کے نام پہ ایک خاص ورڈ موجود ہو، تب ان کو تسلیم کیا جائے گا۔ ان کی ریسرچ، ان کا انٹرسٹ، ان کا ایکسپیرینس کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس جبر نے پاکستان میں ایم ایس پی ایچ ڈی پروگرامز میں کریٹیوٹی ختم کر دی۔ دیکھیے جناب، کریٹیوٹی جو ہے ہمیشہ دو مختلف فیلڈز کے سنگم کے اوپر پیدا ہوتی ہے۔ جو ایک ایگزسٹنگ فیلڈ چل رہی ہے، اس کے ساتھ جب دوسری فیلڈ آ کر مرج ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بالکل نئی ایک تبدیلی آتی ہے۔ مثال طور پر اگر ہم کمپیوٹر سائنس کو دیکھیں اور کس طرح سے نیورونز اور جو دماغ کے اندر جو میکانزمز ہیں ان کو نیورو سائنس نے مرج کیا تو ایک نئی فیلڈ تیار ہو گئی۔ اسی طرح اے آئی اور میڈیکل ڈائگنوسٹکس کے اندر جب دونوں کو مرج کیا گیا، اے آئی ایک کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ تھی، جب اس کے اندر مرج کیا گیا تو ایک نئی فیلڈ کا آغاز ہو گیا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ یہ چاہیں گے ایک نئی فیلڈ فرض کریں، لیٹس اسیوم کہ نیورو سائنس ایک نئی فیلڈ آئی ہے، آئے ہوئے تو اس کو 6-8 سال 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن فرض کریں 10 سال پہلے آدمی جس نے ایم ایس یا پی ایچ ڈی نیورو سائنس میں کی ہوگی تو کیا اس کے پاس پہلے سے کوئی پی ایچ ڈی نیورو سائنس کا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس نے نیورونز اور اے آئی کو ملا کے جو بھی اپنی ریسرچ کی ہوگی وہ مختلف ڈسپلن سے آیا ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو انکریج کرتے ہیں ملٹی ڈسپلنری فوکس کو، ہم نے اس کا گلا گھوڑ دیا، ہم نے سائلوز کھڑے کر دیے۔ میں اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ میرا سپروائزر جو تھا جے سی براؤن، اس نے 1958 میں فزکس میں پی ایچ ڈی کیا تھا۔ 1958 میں فزکس میں پی ایچ ڈی کیا تھا، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد الیکٹریکل انجینئرنگ کی فیلڈ وجود میں آئی۔ تو جب الیکٹریکل انجینئرنگ سامنے آئی تو وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی فیکلٹی میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد کمپیوٹر انجینئرنگ آئی تو وہ کمپیوٹر انجینئرنگ کے بھی فیلڈ میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جب میں نے اس کے ساتھ کام شروع کیا تو اس وقت وہ کمپیوٹر سائنس کی بھی فیکلٹی میں تھا، وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی فیکلٹی میں بھی تھا، فزکس کی فیکلٹی میں بھی تھا، اور ایئر اسپیس کی بھی فیکلٹی میں کاؤنٹ ہو رہا تھا، اور اکنامکس بھی اس کا ایریا تھا۔ تو یہ جو کریٹیوٹی ہے، اور اس کے پاس مختلف قسم کے ریسرچ گروپس تھے جن کو وہ ہیڈ کرتا تھا، اور ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ایک ٹرسٹڈ فیکلٹی ممبرز کا ایک پول تھا جن کے ذریعے وہ اسٹوڈنٹس کو سپروائز وغیرہ کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں اگر آپ اجازت نہیں دیں گے لوگوں کو ایک فیلڈ سے دوسری فیلڈ میں جانے کی؟ تو یعنی کہ نئے ڈسپلن اسی وقت وجود میں آتے ہیں جب موجودہ ڈسپلنس کے لوگ اپنی فیلڈ کی باؤنڈری پھلانگ کے ایک دوسری فیلڈ کے سنگم کے ساتھ ایک نئی چیز کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بڑی اچھی اگزامپل چومسکی کی ہے۔ چومسکی کو میں نے جب کمپیوٹر سائنس میں پڑھا تو کمپیوٹر سائنس کا ایک بہت مشکل سبجیکٹ ہے، آٹومیٹا کہلاتا ہے۔ تو آٹومیٹا کے اندر میں سمجھا یہ تو بڑا کمپیوٹر سائنس کا بابا ہے، اس نے لینگویجز کی ہائرارکی بنائی ہے۔ بعد میں مجھے یہ جان کے بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ تو ایک لنگوسٹ تھا، اور وہ کوگنیٹو سائیکالوجی کا بانی تھا جس نے
چومسکی ہائرارکی آف لینگویجز کی ہے. تو وہ جو لینگویجز میں اس نے کام کیا تھا اور کوگنیٹو سائیکالوجی میں جو کام کیا تھا، اس کام کو کمپیوٹر سائنس نے اپنا کے کمپائلرز اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ بیک اینڈ کے سسٹمز ڈیولپ کیے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ملٹیپل ڈسپلنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم جو ہیں ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے. اچھا، اس کی پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہم نے سائلوز کیوں بناتے ہیں؟ ہم کیوں لازمی ہر ایک کو اس کے پروگرام کے نام میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر آپ کی ترقی اس بات کے مرہون منت ہوتی ہے کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ میں کتنے سینئر ہیں. اگر دوسرے لوگ دائیں بائیں سے آنے لگیں گے تو آپ کی سینیورٹی ختم ہو جائے گی اور آپ کا سارے پلانز ختم ہو جائیں گے. اس بات کو روکنے کے لیے وہ دوسروں کو نہیں آنے دیتے، اور یہی سارے فیکلٹی ممبر، اسپیشلی گورنمنٹ کے یونیورسٹیز کے جو فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں، وہ تمام ایکریڈیٹیشن کاؤنسلز اور کریکولم کمیٹیز میں ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کی پالیسیز بناتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک فیلڈ سے دوسری فیلڈ میں نہیں جا سکتے. اور یہ بالکل وہی چیز ہے جیسے بیوروکریسی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے نا آدمی ڈی ایم جی گروپ کا ہے اور یہ پتہ نہیں فلاں اکاؤنٹنگ گروپ کا ہے، تو یہ اس جگہ نہیں جا سکتا، یہ اس جگہ نہیں آتا. وہ سروس رول اتنا موٹا ایسٹا کوڈ بنا کے پوری گورنمنٹ کا گورننس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اسی طرح سے یہی کام اپنی ٹرف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسی پالیسیز بنائیں جس کے وجہ سے پروگرامز جو ہیں وہ خراب ہوتے گئے اور ان میں کریٹیوٹی ختم ہو گئی. اور نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان $80 بلین کی امپورٹ کر رہا ہے، اور ہمارے پاس سوئی سے لے کر کوئی بھی چیز آپ کر لیں. یہ جوتا جو پہلے نکڑ پہ ہر کونے میں بیٹھا ہوا ایک موچی بنا رہا ہوتا تھا، اب وہ بھی نہیں ملتا.